بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم لوگ غار ہرا کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ غار ہرا شہر مکہ میں واقع ہے۔ اس کو جبل نور کہتے ہیں، جبل یعنی پہاڑ۔ جبل نور پہ وہ غار ہے، غار ہرا، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے اپنی بعثت سے قبل۔ اب آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ غار ہرا اسلامی تاریخ کا بہت ہی ضروری حصہ ہے، تو آج ہم اس کی زیارت کے لیے مکہ کی زیارتوں میں اس کی زیارت بھی کرنے آئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شروعات میں تھوڑا سا ان لوگوں نے، سعودی گورنمنٹ نے اب اچھا کر دیا ہے راستہ۔ یہاں پہ کافی حد تک گاڑی بھی آگے جا سکتی ہے اور سیڑھیاں بھی بنا رکھی ہیں، تو اس کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے چڑھنا۔ اور شروعات میں آپ دیکھیں گے تو تھوڑے مغازے بھی، دکانیں اور تھوڑے سے شاپنگ کے لیے جگہیں بنا رکھی ہیں، وہاں سے آپ کولڈ ڈرنک وغیرہ، کافی وغیرہ لے سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے، جیسے کہنا چاہیے، آسانی کے ساتھ اوپر پہنچ سکتے ہیں، پانی وغیرہ مل جاتا ہے۔ ویسے یہ راستہ بہت مشکل ہے اور غار ہرا اچھا خاصا اونچائی پہ، بہت اونچائی پہ ہے، سننے میں اور دیکھنے میں آسان لگتا ہے، کیونکہ آپ ایک پہاڑ جب چڑھ لیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ ہمیں ایک اور پہاڑ چڑھنا ہے، ایک جیسے کہنا چاہیے تھوڑا سا ٹیلا اور رہتا ہے، تو بہت زیادہ مشکل رہتا ہے اگر آپ دن میں چڑھیں۔ خاص کر ہم نے، اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں تو ہماری یہ غلطی ہو گئی کہ ہم دن میں دھوپ کے وقت چڑھنے لگے، اور دھوپ کے وقت چڑھنا عرب کی گرمیوں میں، جن لوگوں کو ہندوستان کے ہیں یا یہاں کے رہنے والے ہیں بر اعظم کے، تو ان کی عادت میں اتنی شدید دھوپ کی جو ہے گرمی کی عادت نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ اگر انسان غار ہرا، غار ثور جیسی زیارتوں پہ جائے جس میں مشقت ہے، تو ان کے لیے جو پریفریبل ٹائم یہی ہے کہ وہ شام میں جائیں، یا دھوپ کم ہونے کے بعد جائیں، یا رات میں جائیں، یا فجر کے وقت چڑھیں۔ تقریباً آپ کو 3 گھنٹے تو مان کے چلیے کہیں نہیں گئے ہیں، اگر آپ اوپر تھوڑے سے نوافل بھی ادا کریں، اور جانے آنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ ہم لوگ تقریباً صبح کے 7 بجے چلے، یہ ہم نے غلطی کری، بہت زیادہ دھوپ ہو گئی اس وقت، اور صبح کے 7 بجے چڑھنا شروع کیا، اور تقریباً ہمیں لوٹتے لوٹتے 11 بج گئے تھے۔ تو غار ہرا پہ آپ دیکھیے نا، اچھا خاصا پبلک ہے، مگر جہاں ہمت ٹوٹتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے بزرگان کو، کہ جو ہیں ضعیف لوگوں کو دیکھیں گے آپ، 60 70 سال، 80 سال کے لوگ، اور یہاں تک کہ ہمیں راستے میں بہت سارے معذور لوگ دکھے، بہت زیادہ ایجڈ لوگ دکھے، جن کا چلنا پھرنا بڑا دوبر تھا اور وہ چل رہے تھے۔ تو جوانوں کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس میں جو ہے زین بھائی تھے اور جنیدی بھائی تھے۔ جنیدی بھائی کو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آگے آگے ہی چل رہے ہیں سارے میں، اور اس میں ہم کچھ جگہ میں نے ویڈیو بنائی، کچھ جگہ زین بھائی نے بنائی، میں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ ویڈیو بنا لو، تو آگے آگے جنیدی بھائی کو آپ لوگ چلتا ہوا دیکھ ہی رہے ہیں۔ غار ہرا کی تھوڑی سی تاریخ کا بھی ذکر کرتے چلتے ہیں۔ غار ہرا اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور ضروری حصہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی بتایا تھا کہ بعثت سے پہلے غار ہرا تشریف لایا کرتے تھے، اور غار ہرا جسے کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیوں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ظاہر سی بات ہے اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کرتے تھے آ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کا وہ ذریعہ جیسے کہتے ہیں، جیسے صوفیہ نے بھی اختیار کیا خلوت نشینی میں، وہ یہ تھا کہ فکر کرنا، یاد الہی میں فکر کرنا اور عبادت کرنا اور غور و تفکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو ہیں مخلوق کے اوپر، اس کی تمام خلق کے اوپر، تمام چیزوں کے اوپر فکر کرنا، غور کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ غار ہرا بہت مشہور ہے۔ یہاں پہ قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے، جو قرآن میں سب سے پہلی آیت ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہیں کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرما تھے، تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آ کر انہوں نے جو ہے یہ آیت قرآن کی پیش کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ پڑھیے اس رب کے نام سے۔ تو خیر جو ہے یہ مکمل ایک جو ہے طویل واقعہ ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو آسانی کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ زیارتیں بھی کرانی ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راستہ بہت مشکل ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بھی موجود ہیں، اور ضعیف لوگوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں ضعیف لوگ بھی موجود ہیں۔ حالانکہ اب ان لوگوں نے تھوڑا سیڑھیاں بنا دی ہیں تو اس سے آسانی ہو گئی ہے، مگر راستے بہت زیادہ تنگ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ ان راستوں پہ جائیں گے، ان چٹانوں کو سر کریں گے، تو ان جیسے کہنا چاہیے مشکل راستوں میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس مشقت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لاتے وقت کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے راستہ بننے کے بعد یہاں پہ جوان لوگ ہلکان ہوئے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آتے تھے جب نہ یہاں راستے تھے اور نہ کوئی یہاں پرسان حال تھا، اور نہ کچھ تھا، نہ پبلک تھی، نہ بھیڑ تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خلوت نشینی کے لیے
اور اکیلے رہنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ اب آپ راستے دیکھیے، بعض اوقات یہاں جھک جاتی ہے بالکل کمر جانے میں، بعض اوقات آپ کو گھسٹ کے اندر جانا پڑتا ہے، بعض اوقات جیسے کہیے کہ کمر کے بل بالکل آپ جھک جاتے ہیں، ایسے جاتے ہیں، پتھر بہت سخت ہیں۔ اور جس جگہ غار ہرا کی بھی جو مین جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، عبادت فرمایا کرتے تھے، اگر آپ وہ بھی دیکھیں گے نا تو اتنی چھوٹی ہے کہ ایک انسان صحیح سے کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ کھڑا تو ہونا دور کی بات ہے، اگر آپ رکوع کی حالت میں بھی ہوں گے نا تو صحیح سے نہیں رہ پائیں گے۔ ابھی دیکھیے کیسے پتھر ہیں، جنیدی بھائی آ کر بیٹھے ہیں بالکل تھک ہار کر۔ اب دیکھیے بالکل ہی، مگر یہاں پہ جیسے کہنا چاہیے کیفیت ہی دوسری ہے۔ یہ باتیں اور ہیں کہ بہت سختی ہے یہاں پہ آنے میں، مگر کیفیت دوسری ہے۔ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم تشریف لایا کرتے تھے، اور ایک بار نہیں، آپ کا معمول تھا آپ بار بار تشریف لائے یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اپنے کھانا اور جیسے کہنا چاہیے توشہ باندھ کر، ستو اور پانی لے کر حضرت خدیجہ سے اس غار ہرا پہ تشریف لایا کرتے تھے مکے سے، اور یہاں پہ آ کر آپ عبادت کرتے تھے اور بارہا آتے تھے۔ تو ایک کیفیت دوسری ہے، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ اب دیکھیے جہاں جنیدی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اور جہاں زین بھائی نے نماز پڑھی، یہ جگہیں آپ دیکھیے یہاں پراپر کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، ایک پتھر اونچا ایک نیچا ہے، اگر آپ نماز بھی پڑھیں گے نا تو پراپرلی کھڑے نہیں ہو پائیں گے ایسے، تو بہت مشکل ہے۔ مگر یہ ہے کہ روح کو تازگی ملتی ہے اس جگہ، جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، دعاؤں کا مقام ہے، دعا کی کرے آدمی، قبولیت کی جگہ ہے، نزول وحی کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ کے نبی پہ اللہ کے فرشتوں نے آ کر وحی نازل کی ہے، اللہ کا کلام پہنچایا ہے، عبادت کی جگہ ہے، ظاہر سی بات ہے، مگر سختی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر ہے۔ خیر، مگر جو روح کی تازگی ہے وہ الگ ہی ہے، بھیڑ لگی رہتی ہے صبح و شام، اور عبادات کرنے لوگ آتے رہتے ہیں یہاں۔ تو حد تو یہ ہے کہ لوگ آواز دے رہے ہوتے ہیں بھائی نفل مت پڑھو، سجدہ کر کے آ جاؤ، بس اندر جاؤ سجدہ کر کے آ جاؤ۔ بھیڑ دیکھیے کس حساب سے ماشاءاللہ سے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ نعت پڑھ رہے تھے، قصیدہ بردہ شریف سے جو ہے کلام پیش کر رہے تھے۔ اب ہم لوگ یہ اترنے لگے تھے بھائی لوگ، آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جانا مشکل ہے ایک بار کو، مگر آنا بہت آسان ہے، اور جو روحانیت کا جو منظر ہے، کیفیت ہے، وہ الگ ہی ہے۔ دیکھیں لوٹتے وقت بھی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک پورا شاپنگ ایریا بنا رکھا ہے گورنمنٹ نے، یہاں جو پبلک جاتی ہے ان کے لیے آسانی ہے، ہر طریقے کے شاپنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اور ہر ضرورت کا سامان مہیا ہے یہاں پر۔ باقی غار ہرا کا واقعہ جو ہے وہ بہت تفصیلی ہے اور بہت ٹائم ٹیکنگ جسے کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ ابھی مختصراً اس ویڈیو کو میں بنا پایا تھا، تو جتنا اس میں ممکن ہوا میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے اچھا خاصا شاپنگ کمپلیکس بنایا ہوا ہے یہاں پر اور زیارت کے لیے، مگر میں یہی کہتا ہوں کہ جو بھی آئیں انشاءاللہ آپ لوگ وہ وقت آئیں، اس وقت کو پسند کریں جس میں دھوپ کی تپش نہ ہو، یا تو شام کا وقت قریب ہو یا صبح نکلنے سے پہلے فجر کے بعد آپ چڑھ جائیں، بھلے ہی سے دھوپ کے وقت آپ اتر جائیں، تو آپ انشاءاللہ آرام سے رہیں گے۔